بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ آج درس حدیث کا نواں دن ہے اور اللہ جل شانہ کا بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ یہ درس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے اور آپ لوگ اس کو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اہتمام سے اہمیت سے اس کو سن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ چیزیں کئی قسم کے فائدے انسان کو پہنچا سکتی ہیں اگر اس کی طرف انسان خیال کر لے۔ ایک تو سارا گھر مل بیٹھتا ہے اور پورے خاندان مل بیٹھتے ہیں اور ان کا یہ جمع ہونا، ان کا یہ اکٹھا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہوتا ہے، ورنہ جمع ہونے کی تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لوگ شادیوں میں بھی جمع ہوتے ہیں، لوگ غموں میں بھی جمع ہوتے ہیں، لوگ پارٹیوں میں بھی جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے کئی عنوان ہو سکتے ہیں۔ لوگ سیاسی جلسوں میں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جمع ہونا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جیسے جمع ہونا ہے، تو اس کی برکت بہت ہے۔ اور جن گھروں میں لوگ اہتمام کر رہے ہیں، سارا خاندان اکٹھا بیٹھ رہا ہے، انشاءاللہ احادیث کی برکت سے اور ان تعلیمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان گھروں میں، ان خاندانوں میں محبت و الفت، اتحاد و اتفاق، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننا، اپنے فرائض ادا کرنا، اس کی فضا اور اس کا ماحول بنائیں گے۔ یہ جو بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار بچے جو سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ، ان کے لاشعور میں شاید یہ ساری بات نہ سمجھ رہے ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ 100% گفتگو شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن ان کے لاشعور میں ایک چیز جگہ پکڑ رہی ہے، کچھ نقشے اور کچھ تصویریں ان کے لاشعور میں جا رہی ہیں جو ساری زندگی ان کو کام آئیں گی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان اس وقت شعوری طور پر محسوس نہیں کر پاتا، لیکن وہ اس کے لاشعور میں چلی جاتی ہیں اور کسی وقت وہاں سے وہ ریکال ہو جاتی ہیں، اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک بڑا غنیمت موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس 1 گھنٹے کو اپنے گھر کی بقیہ 23 گھنٹے کی زندگی درست کرنے کے لیے بطور ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا الحمدللہ اس کا ایک فائدہ خواتین کو جو میں سمجھتا ہوں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ مستورات میں چونکہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کسی صحیح جگہ علم دین حاصل کرنے کے مواقع کم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پاس ان پر ضعیف الاعتقادی اور دین کے نام پر کچھ رسومات، کچھ ادھر ادھر کی باتیں، سنی سنائی باتوں کو دین سمجھ کر وہ بیچاری چل رہی ہوتی ہیں عام طور پر۔ اس میں یقیناً بہت سے لوگوں کا استثناء ہوگا۔ تو ان کو صحیح علم مل رہا ہے جس سے ان کو پتہ چلے گا کہ ہم آج تک جو کچھ سمجھتے چلے آئے تھے وہ درست تھا یا غلط تھا۔ تو آج کی حدیث کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت حضرت ام سلمہ سے ہے، ام المؤمنین ہیں، اور حضرت ام سلمہ وہ ام المؤمنین ہیں جو سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے آخری جو زوجہ محترمہ جو ام المؤمنین دنیا سے تشریف لے کر گئی ہیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتها جاریتا فی وجہها صفعہ فقال استرقوا لها فإن گھر میں ام سلمہ کے پاس کوئی بچی دیکھی، کوئی لڑکی دیکھی جس کا رنگ کمزوری کی وجہ سے زرد پڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دم کراؤ کیونکہ اس کو نظر لگی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت نمبر 5739 ہے۔ اچھا، یہ جو 5739 نمبر روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی حدیث، بخاری شریف میں جو اس سے پچھلی حدیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے ہے، اسی موضوع پر، نظر کے مسئلے پر۔ اور وہ یہ کہ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب نظر لگ جائے، نظر بد لگ جائے تو دم کر دیا کرو، یعنی کسی دم جاننے والے سے ان یسترقى من العین، دم کرا دیا جائے۔ اچھا، یہ اس سے ان احادیث سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نظر لگتی ہے، نظر بد لگتی ہے، اور نظر لگنے سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نظر کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے۔ نظر لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دم ہو جانا چاہیے، دم کر دیا کریں اس موقع پر۔ تو دم کیا کیا جائے یہ حدیث میں نہیں آیا کہ کس قسم کا دم کیا جائے اور کیسا دم کیا جائے، لیکن بعض اور اعمال ایسے ہیں جو حدیث شریف میں آئے ہیں کہ جیسے ایک عمل خود حدیث شریف میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا کہ جب کسی کو نظر لگ جائے تو جس کی نظر لگے اس کو نہلا کر اس کا پانی جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر وہ نہا لے اس سے۔ یعنی ایسے ہوا کہ ایک صحابی ہیں سہل ابن حنیف، ان کو عامر ابن ربیعہ کی نظر لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ عامر ابن ربیعہ جو ہیں وہ نہائیں اور ان کے غسل کے پانی سے وہ ان پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک طریقہ اور ہے، اور وہ انشاءاللہ میں اگلی احادیث کے ساتھ کسی وقت بتاؤں گا۔ نظر ضروری نہیں کہ نظر لگنے کی وجہ دوسرے کی بدنیتی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جب بھی کوئی چیز دیکھنے والے کو بہت ہی عجیب لگتی ہے یا اس کو حیران کر دیتی ہے یا اس کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس وقت نظر لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کی نظر بھی بعض اوقات اولاد کو لگ جاتی ہے، حالانکہ والدین کی نظر میں تو کوئی بدنیتی نہیں ہوتی، لیکن والدین کی نظر بھی اولاد کو لگ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آیت ہے سورہ قلم کی، فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اس کو اگر پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اس سے بھی نظر سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں کہ دھلا دیا جائے اس کے ذریعے سے، پانی اس پہ ڈال دیا جائے اس کا،
جس نے نظر لگائی، لیکن یہ تو اس صورت میں ممکن ہوگا جب یہ پتہ ہو کہ نظر کس کی لگی ہے۔ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ نظر کس کی لگی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر کوئی بندہ کوئی چیز اس کا طریقہ یہ ہے، چونکہ دیکھیں امکان ہر وقت ہوتا ہے کسی کو کسی کی نظر لگ سکتی ہے۔ اگر وہ دو کلمات کا اہتمام کر لے، ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص، جب بھی آپ کو اپنی اولاد اچھی لگے، آپ نے کوئی نئی چیز لی وہ آپ کو اچھی لگے، آپ نے نئی گاڑی لی، آپ نے نیا گھر لیا، تو ایک تو جب وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیا کر، ماشاء اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے پڑھنے سے پھر نظر نہیں لگتی، انشاءاللہ اس بات کی امید ہوتی ہے کہ نظر بد کی تاثیر چلی جائے گی۔ اور یہ جو بعض لوگ کوئی اچھی چیز دیکھ کر ایک زوردار اوئی نکالتے، او ہو کیا بات ہے اس کی، تو اس سے نظر لگنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ پھر آپ اگر نیا گھر خریدیں اور یا آپ نئی دکان بنائیں اور اس کے خوب سجائیں اس کو، تو اور اپنی طرف سے ظاہر بات ہے نیا گھر بھی خوبصورت ہوتا ہے، یا آپ نئی گاڑی خریدیں، تو گھر اگر آپ لیں یا دکان بنائیں تو اس میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ لکھ کر 4 کونوں کے اوپر لگا دیں۔ یہ سورہ کہف کا ایک حصہ ہے، اس کی آیت کا، سورہ کہف میں جو آیات آتی ہیں تو وہاں پر اس پورے قصے کے اندر یہی ذکر آتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے اپنی چیز کو دیکھا، اپنے باغ کو دیکھا، تو اس نے ایسے کیوں نہیں کہا؟ اگر وہ ایسا کہہ دیتا تو اس کا باغ بچ جاتا، اس کا باغ پھر راتوں رات جل گیا تھا اس بندے کا۔ سورہ کہف میں جو واقعہ ہے کسی وقت تفصیل سے اس کو بتائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نظر حق ہے، دوسرا یہ ہے کہ نظر لگنے کے لیے انسان کا بدنیت ہونا ضروری نہیں ہے، اولاد کو والدین کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نظر کا حل جو ہے وہ میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بتائیں، اس کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ انس ابن مالک سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5986۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه۔ دو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی ہیں گویا، اور اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص یہ بات چاہتا ہے، جو باتوں کا ذکر ہے۔ مثلا یہ پوچھا ہے کہ ایک حل بتایا جا رہا ہے، کون ہے جو اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے، فراخی چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، زیادتی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو جائے، اور کون ہے جو اپنی عمر میں طوالت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کون ہے جو رزق میں برکت چاہتا ہے اور عمر میں برکت چاہتا ہے۔ من احبا، کون پسند کرتا ہے، ان یبسط، کہ بڑھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، لہو فی رزق ہی، اس کے رزق کو، وَيُنْسَأَ لَهُ فی اثرہ، اور اس کی عمر دراز کر دی جائے۔ تو جو چاہتا ہے کہ کر دیا جائے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نسخہ، فرمایا کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو کہتے ہیں۔ دیکھیں
ہم اپنی اولاد سے کتنے مخلص ہوتے ہیں، اپنی اولاد کا نقصان نہیں چاہتے، لیکن ماؤں سے ایک غلطی کبھی کبھی ہوتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو اپنے ددھیال سے کاٹ دیتی ہیں۔ کاٹے نہ بھی صحیح تو ان کے دلوں میں اپنی پھپھیوں کی، اپنے چچاؤں کی، اپنی دادی کی، اپنے دادا کی جو عزت اور مرتبہ ہونا چاہیے اتنا بٹھاتی نہیں ہے۔ اس کا نقصان اولاد کو براہ راست پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ کہ ان کے دلوں میں پھر ان رشتوں کا زیادہ کوئی تقدس نہیں ہوتا، اور جب نہیں ہوتا تو وہ ان کا خیال نہیں رکھتے بڑے ہو کر، اور جب خیال نہیں رکھتے تو صلہ رحمی نہیں کر پاتے، اور صلہ رحمی نہیں کر پاتے تو عمر اور رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ اولاد کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں ہے، ہمارے آپس کے کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنی آپس کی کھٹ پٹ کا دیورانی جٹھانی، نند بھاوج، ساس بہو کے درمیان ہونے والی روٹین کی کھٹ پٹ کا بچوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک ماں یہ توقع رکھتی ہے کہ میرے بچے میری بہن کے ساتھ یعنی اپنی خالہ کے ساتھ جیسے ہوں ویسے ہی ان کو پھوپھی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، جیسے وہ ماموں کے ساتھ ہوں ویسے ان کے چچاؤں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ددیال کا حق زیادہ ہے کئی اعتبار سے، وہ ولایت کے رشتوں کے اعتبار سے بھی، میراث کے اعتبار سے بھی وہ چیزیں ددیال کی طرف چلتی ہیں۔ سمجھدار ماں وہ ہوگی جو اپنے بچوں کو اپنے ددیال سے منسلک رکھے گی، خود جوڑ کے رکھے گی۔ جس طرح بچے کو باپ کی عزت سکھاتی ہے ایسے ہی اس کو تایا کی عزت بھی سکھائے گی، چچا کی عزت بھی سکھائے گی۔ پھپھیاں عام طور پر ہمارے معاشرے میں کوئی بہت ہی خوشگوار رشتہ نہیں سمجھا جاتا۔ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تو لاک ڈاؤن پہ بھی لوگوں نے مذاق بنائے ہوئے، تو کسی نے لکھا تھا کہ یہ کیسا لاک ڈاؤن ہے کہ پھپھیوں کی آمد تو بند ہوئی نہیں گھروں کے اندر، پھپھیاں تو ویسے ہی آ رہی ہیں جیسے پہلے آتی تھی۔ تو پھپھی کی آمد کوئی خوشگوار چیز نہیں سمجھی جاتی اردو کے افسانوی اور ادب و ادا کے ماں اس میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچوں کی مائیں عام طور پر نند کی آمد، شادی شدہ نند کی آمد پسند نہیں کرتی گھر میں، یعنی یہ تھوڑا بوجھ تو ہوتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے گھر میں۔ تو ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میں جب اپنے گھر میں جاتا ہوں، مہمانوں کی خبر ہو تو میں گھر جاؤں تو میں گھر کی تیاری سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ مہمان میری طرف کے ہیں یا میری بیوی کی طرف کے ہیں۔ کہتے ہیں اگر مجھ سے منگایا جانے والا سودا اس کی فہرست طویل ہو اور کچن میں معمول سے بہت زیادہ سرگرمی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے سسرال سے مہمان ہوں گے، یعنی بیوی کے گھر سے مہمان ہوں گے۔ اور جب بیوی بیمار ہو، مہمانوں کا سن کر بیمار ہو جائے یا لیٹ جائے یا کہے کہ آج میری طبیعت خراب ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ میری طرف والے مہمان ہوں گے جن کی آمد پر عام طور پر اس طرح ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا ہر گھر میں، یہ تو ایک عمومی بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ گھر بچوں کی تربیت گاہ ہے اس لیے میں ان باتوں کو کرتا ہوں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے اور صلہ رحمی کے فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیں یہ جو کدورتیں اور نفرتیں ہیں یہ دلوں سے نکالنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں بچوں کو چھوڑیں، شوہر کو لے لیجئے، اگر کسی کا شوہر، کسی خاتون کا شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو اس گھر کے اندر برکت ہوگی، رزق میں کشادگی ہوگی اور عمر میں برکت ہوگی۔ عمر میں برکت کا مطلب دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو عمر طویل ہو جانا، ایک ہی ہوتا ہے کہ وقت میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جانا۔
ایک دن سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ اسے کم کام لیتا ہے، دوسرا بندہ بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر میں، چونکہ صلہ رحمی کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست خواتین کے ساتھ زیادہ اس لیے کہ اب کچھ ہمارے گھروں کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ زیادہ تر خواتین سے متعلق ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی گھر میں آمد و رفت، جن رشتہ داروں کی خواتین پسند نہ کریں، وہ کچھ عرصے کے بعد ان کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو کوئی ویلکم کرنے والا، یعنی ان کو کوئی اکرام کرنے والا ان کی آمد پر، کیونکہ گھر کی مالکن تو خاتون ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس میں بہت زیادہ متوازن رویے کی ضرورت ہے تاکہ ایک صحیح معاشرہ وجود کے اندر آئے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر خواتین کو چاہیے کہ اس بات کی نگرانی کریں کہ ان کے شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، ان کا حق نہیں ادا کرے، تو قطع رحمی کر رہے ہیں۔ بدترین قطع رحمی وہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر وہ قطع رحمی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو اس کا اثر اس خاندان پر پڑے گا، اس خاندان کے پورا خاندان اس کو بھگتے گا۔ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیسے میں برکت نہیں ہے، اتنا کمایا جا رہا ہے اور سارا خرچ ہو رہا ہے، یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ وقت میں برکت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح سے لے کے شام تک ہو جاتی ہے اور کوئی ایسا قابل ذکر کام اس میں نہیں ہوتا، تو فوراً اس بات کی طرف غور کیجئے کہ کہیں قطع رحمی تو نہیں ہو رہی۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں سے درجہ بدرجہ، یعنی رشتہ دار جب کہا جاتا ہے تو امیڈیٹ قریبی رشتہ دار، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، کہیں ان سے تعلقات خراب تو نہیں ہیں، کہیں دل میں ان سے کوئی بغض، نفرت اور عداوت تو نہیں ہے، کہیں بول چال بند تو نہیں ہے، کہیں آپس میں جو رشتہ داروں کے درمیان ایک مراسم ہوتے ہیں اس میں کمی تو نہیں ہے۔ ایسا ہے تو اس کو ختم کر دیں۔ اس پہ غور کیجیے گا اس سبق کے بعد، اور جہاں جہاں آپ محسوس کریں کہ تعلق کے اندر بال ہے، وہاں ایک فون کر دیجیے، اور اگر قریب رہتے ہیں تو کل کوئی اچھی سی چیز پکا کر بھیج دیجیے۔ اس سے تعلقات خوشگوار ہو جائیں گے، اور اس کا اثر آپ اپنی زندگی پر محسوس کریں گے، اپنی زندگی پر، اس کا دوسرے سے تعلق نہیں ہے، اپنی زندگی پر۔ اسی سے متعلق ہماری تیسری حدیث شریف بھی آج کی وہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تیسری حدیث شریف، یہ دوسری حدیث جو تھی بخاری کی میں نے بتایا 5986 تھی، تیسری 5989 ہے، ایک ہی باب چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عن عائشہ زوج النبی، یہ زوج النبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عائشہ نام کی کئی خواتین ہو سکتی ہیں، کہا یا جب عائشہ کہا جا رہا ہے رضی اللہ عنہ تو اس سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرحم شجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته۔ اللہ، یعنی یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ رحم یعنی قریبی رشتہ دار، ان کی مثال ایک شاخ کی طرح کی ہے، ایک گھنی ٹہنی یا ایک درخت کی شاخ کو ویسے کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ اس طرح کی ہے، اس کو شجنا بھی کہتے ہیں۔ فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رشتہ داری کو جوڑے گا تو میں اسے جوڑ دوں گا، اور جو شخص اسے توڑے گا تو میں اسے توڑ دوں گا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داری کے حقوق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے اسے نوازے گا، اور جو قطع رحمی کرے گا،
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے محروم کر کے اس کو مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی تکلیفوں میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی وجہ قطع رحمی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص مستقل تکلیف میں ہے، بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی، غربت پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کوئی پریشانی مسلسل لگی ہوئی ہے، رستہ نہیں بن رہا آگے نکلنے کا، بے روزگاری گھر کے اندر آ گئی ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی اس قسم کی ایسی پریشانی ہے جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے، تو ہمیشہ اس پر غور کیا کریں کہ کہیں ہم قطع رحمی تو نہیں کر رہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی کے ساتھ بھی قطع رحمی کی مدت کیا ہے؟ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ بات چیت بند رکھنا قطع رحمی آ جاتی ہے اس میں۔ 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں بات چیت بند کرنا۔ اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قطع رحمی کرے گا میں اس کو توڑ دوں گا مطلب یہ ہے کہ اس سے اپنی رحمت ہٹا دوں گا اور مصائب اور مشکلات اور میں اس کو ڈال دوں گا۔ تو آج ہم اس بات پہ ذرا غور کریں، آج کا دن اس بات کے لیے رکھ لیں سبق کے بعد، اور اپنے سارے رشتہ داروں کو ذہن کے اندر لائیں اور پھر یہ سوچیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جوڑے تم بھی اس سے جوڑو، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ صل من قطعک، جو تم سے توڑ دے تم اس سے جوڑو، چاہے اس کا قصور ہو۔ تمہیں تو اللہ سے ڈرنا ہے اور تمہیں اپنا معاملہ ٹھیک کرنا ہے۔ یہ کوئی ٹٹ فار ٹیٹ ٹائپ چیز نہیں ہوتی کہ اگر وہ ہم سے ٹھیک ہے تو ہم بھی ان سے ٹھیک ہے، وہ ہم سے غلط ہے تو ہم بھی ان سے غلط ہیں، نہیں، بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جوڑو۔ اس پر ہمارے آج کی چوتھی حدیث اسی موضوع کی ہے۔ وہ کیسے ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر فرماتے، چوتھی حدیث جو ہے یہ حدیث بخاری کی 5991 نمبر، کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، واصل کہتے ہیں صلہ رحمی کرنے والے کو، واصل جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کو واصل کہتے ہیں۔ مکافی کہتے ہیں بدلہ دینے والا۔ تو آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کر رہا ہے کہ چونکہ وہ میرے ساتھ اچھا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں، یہ نہیں ہے صلہ رحمی۔ ولیکن الواصل، آپ نے صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ جب اس سے رشتہ داری توڑ دی جائے تو وہ اس کو جوڑ دے۔ یہ صلہ رحمی کی تعریف کر دی اور سارا معاملہ صاف کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی کہ آپ اگر صرف ان لوگوں سے اچھے مراسم رکھے ہوئے ہیں جو آپ سے اچھے مراسم رکھتے ہیں، جو آپ کو پسند ہیں، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ صلہ رحمی ولیکن الواصل، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ، کہ جب اس سے رشتہ داری توڑ دی جائے، لوگ اس سے تعلقات چھوڑ دیں، وصلہا، یہ جا کے جوڑ دے، یہ جھک کر جوڑ دے، اللہ کے لیے جھک جائے۔ جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو آسمانوں تک بلند کر دیتے۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک گیا، رفعہ اللہ، اللہ اس کو آسمانوں تک اٹھا دیتے۔ ہمارے ایک سوڈانی دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان کھڑا ہو جائے تو جھکنے کی جگہ کتنی ہے؟ ہماری پیشانی سے لے کر زمین تک کا جو فاصلہ ہے یہی جھکنے کی جگہ ہے۔ ظاہری جھکنے کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ یہاں وہ مراد نہیں ہے، ویسے ہی کہا کرتے تھے کہ اگر انسان کوئی جھک جائے گا تو 5-6 فٹ سے زیادہ نیچے تو جا ہی نہیں سکتا، انسان کا قد اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو انسان کے نیچے یعنی جھکنے کی جگہ صرف 5-6 فٹ ہے، لیکن اللہ کے اٹھانے کی جو جگہ ہیں سر سے اوپر سے لے کر آسمانوں تک وہ کروڑوں کلومیٹر ہے۔
یعنی چند فٹ کا جھکنا کروڑوں کلومیٹر اوپر اٹھا دے گا انسان کو، عزت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار، دلوں میں اللہ پاک ڈال دے گا. اور کبھی بھی اللہ پاک اس انسان کو رسوا نہیں کریں گے جو اللہ کے لیے جھکا ہوگا، جس نے اللہ کے لیے پہل کی ہوگی، جس نے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر پہل کی ہوگی. تو اس لیے آپ نے یہ تعریف فرمائی کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ جب اس سے رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اس کو جوڑ دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنے والا کچھ نہیں کر رہا، نہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے اچھائی کے بدلے میں اچھائی کی یہ بھی اچھا کام ہے، اپنی جگہ پر ہونی چاہیے. لیکن اصل صلہ رحمی جس کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی توڑ بھی رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں، اس کے ساتھ جوڑ دیں. یہ 4 روایات ہو گئی الحمدللہ. 5ویں حدیث شریف کی طرف آ جائیے. 5ویں حدیث شریف بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 5995. 5995. اچھا جی، یہ 2-3 چیزوں کے بارے میں ہے. روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ان سے روایت کر رہے ہیں ان کے بھانجے عروہ ابن زبیر. عروہ ابن زبیر اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے، زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے. ان کے والد کا نام زبیر ابن عوام تھا، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. والدہ اسما بنت ابی بکر تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ تھی. ان دونوں بھانجوں نے اپنی خالہ سے کافی روایتیں کی ہیں، عبداللہ ابن زبیر نے بھی اور عروہ ابن زبیر نے بھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثت، قالت، حضرت عائشہ ایک واقعہ بیان کر رہی ہیں. جاءتنی امرأۃ معها ابنتان تسألنی. کئی باتیں آپ کو اس حدیث سے پتہ چلیں گی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے پاس اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اس عورت کے، اور وہ مانگ رہی تھی، مسکینہ تھی، غریبہ تھی، مانگ رہی تھی. اما عائشہ کیا فرماتی ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور کے گھر کا کیا حال تھا. کہتی ہیں فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدۃ، اس وقت میرے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، پورے گھر میں ایک کھجور تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس سے کیا پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری. اور کیا پتہ چلا، اما عائشہ کی سخاوت دیکھیں، وہ ایک جو تھی وہ اٹھا کے دے دی. اس سے بڑی سخاوت کوئی ہو سکتی ہے کہ کسی گھر میں کھانے کے لیے صرف ایک کھجور ہو، اور سائل آئے، مانگنے والا آئے تو وہ بھی اس کو دے دی جائے. یہ نبی کے گھر میں ہی ہو سکتا ہے ایسا. ہمارے گھر میں تو کوئی مانگنے والا آ جائے تو سوچتے رہتے ہیں کون سی بیکار ترین چیز پڑی ہے جو اس کو دے دی جائے، جو ہمیں کبھی کام نہ آئی ہو. وہ کھانا جو بچ چکا ہو، فریج سے بھی باہر رکھا ہوا ہو، اور وہ کپڑے جو ہمارے کسی کام کے نہ ہوں، ہر وہ چیز ہم دیں گے جو کسی کام کی نہیں ہوتی. صحابہ کا معمول یہ نہیں تھا، اعلیٰ ترین چیز دیتے تھے دینے والے کو، اور جو ہوتا تھا سب دیتے تھے. تو کہا کہ اماں فرماتی ہیں کہ فَأَعْطَيْتُهَا، میں نے وہ کھجور اٹھا کے اس کو دے دی جو آئی تھی اس کو. وہ کیا کرے بیچاری جو آئی تھی، وہ عورت ایک اور اس کے ساتھ 2 بچیاں چھوٹی، کھجور ایک ملی ہے اس کو. اس نے کیا کیا آگے سے، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، اس نے اس کھجور کو لیا، اس کے 2 حصے کیے، ایک بیٹی کو دی حصہ اور دوسری بیٹی کو دیا. خود کچھ نہیں کھایا. ماں تھی نا، ماں تو ایسی ہوتی ہے. ثم قامت فخرجت،
پھر اٹھی اور چلی گئی۔ اما عائشہ پر اس کا بڑا اثر ہوا کہ دیکھیں خود بھی بھوکی تھی، بیٹیاں بھی بھوکی تھیں، لیکن اسے کھجور کے 2 حصے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا اور چلی گئی۔ جیسے ہی وہ عورت نکلی گھر سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اما عائشہ فرماتی ہیں فحدثتہ، میں نے واقعہ حضور کو سنایا۔ میں کہا یا رسول اللہ اس طرح ہوا، ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اور میں نے ایک کھجور تھی دے دی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے۔ فقال، آپ نے فرمایا من یلی من هذه البنات شیئا، کہ جو شخص ان لڑکیوں میں سے کسی کا والی بن جائے، فاحسن الیہن، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو کن لہ سترا من النار، یہ لڑکیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ یہ لڑکیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ یہ آپ نے صرف ان 2 بچیوں کے بارے میں نہیں کہا کہ جس کو بھی اللہ پاک بیٹیاں دے دے، کہ چونکہ اصل میں یہ حدیث لائی گئی ہے کہ بیٹیوں کے حقوق کے اندر کہ حضور نے فرمایا کہ جس کو بھی اللہ بیٹیاں دے دے اور ان بیٹیوں کو وہ اچھے طریقے سے پال پوس لے، ان کا خیال رکھے، تو یہ بیٹیاں انسان اور جہنم کے درمیان آڑ بن جاتی ہیں، انسان کو جہنم کی آگ انسان تک پہنچنے نہیں دیتی۔ بہت ساری احادیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے بیٹیوں کا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، اور اگر اللہ نے کسی کو 2 دی ہوں تو آپ نے فرمایا 2 والے کو بھی۔ تو ایک اور صحابی کھڑ کہا یا رسول اللہ کسی کی 1 ہو تو فرمایا 1 بھی۔ صحابہ کو تو یہ ہوتا تھا کہ کیا ہم رہ نہ جائیں، ہر ایک کی تو 3 بیٹیاں نہیں ہوتی، کسی کی 2 بھی ہوتی ہیں، کسی کی 1 بھی ہوتی ہے۔ تو جب 3 آپ نے فرمایا، 3 والے تو خوش ہو گئے، چلو ہماری تو 3 ہے، ہمارا تو کام بن گیا۔ 2 والوں کو فکر ہو گیا، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں تو وہ کیا کرے؟ کہا چلو 2 والا بھی۔ تو 1 والوں کو فکر پڑ گئی، اللہ جس کی 1 ہو یا رسول اللہ بیٹی صرف، تو وہ کیا کرے؟ کہا 1 والی بھی۔ اگر آپ لوگ بیٹیوں کے فضائل والی حدیثیں پڑھ لیں نا تو بیٹوں کا شوق ہی ختم ہو جائے گا۔ بیٹیاں اتنی بابرکت چیز ہیں، سیدھی سیدھی جنت ہے ماں باپ کی، سیدھی سیدھی جنت ہے۔ اچھی تعلیم دیں، اچھا خیال رکھیں، اچھی تربیت کریں اور سیدھے سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ وہ ماں باپ جن کو اللہ پاک نے بیٹیاں دی ہوں، 1 ہو 2 ہو 3 ہو، جتنی زیادہ ہوں اتنی زیادہ برکت کا باعث ہے، اتنی زیادہ رحمت کا باعث ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب بیٹیاں ہی دی تھی نا، 4 بیٹیاں دی تھی۔ کیا تعلق تھا 4 بیٹیوں کے ساتھ آپ کا، اور کیسے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے۔ 3 بیٹیاں ان میں سے اپنی زندگی کے اندر دفنائیں، اور چوتھی جو رہ گئی اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صرف آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 مہینے بعد دنیا سے چلی گئیں اور اسی غم میں گئیں۔ اماں عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ کی شادی آگے پیچھے ہوئی ہے تھوڑے سے فرق سے۔ عمر حضرت فاطمہ کی زیادہ تھی، حضرت عائشہ سے بڑی تھی عمر میں، لیکن شادیاں آگے پیچھے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہوئی تھی، فاطمہ کی شادی تھوڑی بڑی عمر میں ہوئی تھی، تو گھر بھی پاس پاس تھے، جڑے ہوئے تھے پیچھے سے گھر۔ ابھی بھی آپ دیکھیں یہی 2 گھر باقی رہ گئے۔ ابھی جو عائشہ کا حجرہ ہے جس کو ہم روضہ رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، اس کے قبلے کی طرف نہیں، قبلے کی طرف تو سلام پیش کرنے والے، دوسری طرف قبلے کے اپوزٹ سائڈ پر، اس کے جو آگے جو یہی عمارت آگے جا رہی ہے، سبز جالی آگے جا رہی ہے، فاطمہ کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ
ایک تو اپنے والد سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل بڑی ملتی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہتی ہیں کہ چلتی بھی انہی کی طرح تھی، جب وہ چال تھی وہ رسول اللہ جیسی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ کبھی کبھی اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے اس طرف سے آیا کرتے تھے تو پہلے فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو وہ حضور کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی تھی تو آپ ان کے ماتھے پر یا سر پہ بوسہ دیا کرتے تھے اور پھر اپنے گھر آیا کرتے تھے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بہت سخت محتاج ہو، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہو، تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے، سوال کر سکتا ہے۔ جیسے یہ عورت تھی، 2 یتیم بچوں کی ماں تھی، بچیوں کی، تو وہ سوال کرنے آئی ہے عائشہ کے گھر میں۔ حدیث شریف کے الفاظ بھی یہی ہیں، کس طرح الفاظ ہیں؟ تسألنی، سوال کر رہی تھی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ آپ کے پاس جو بھی ہو دے دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کھجور تھی، دے دی، یہ نہیں کہا میرے پاس صرف کھجور ہے میں کیا کروں۔ اپنے صدقے کو حقیر مت سمجھے اگر اور کچھ نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہے سب کچھ اور آپ کو حقیر چیز دے، نہیں، اگر کچھ نہیں ہے تو جو بھی دے وہ حقیر نہیں ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو جو بھی دے۔ اور تو ایک بات یہ پتہ چلی۔ تیسری بات عائشہ کی سخاوت کا پتہ چلا کہ وہ جو کچھ ہو وہ دے سکتی تھی، اور اگلے موقع پہ جس طرح آج کی حدیث سے پتہ چلا کہ ایک کھجور تھی، دے دی۔ انہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بوری بھر کر جب درہم اور دینار آئے تو وہ بھی دے دیے سارے کے سارے، ایک بھی نہیں چھوڑا، میں نے کل سنایا آپ کو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو آپ اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں کسی سے، بشرطے کہ آپ کی نیت فخر اور احسان جتلانے کی نہ ہو۔ حضرت عائشہ نے صدقہ کیا کھجور کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ان کو بتا دیا کہ عورت آئی تھی میرے پاس کھجور تھی، میں نے دے دی۔ ان کی نیت میں کوئی ایسا کوئی فخر نہیں تھا، کوئی نیکی جتنا ہو تو حضور سے ویسی بات کا ذکر کیا۔ تو بہرحال اس حدیث میں کتنے سارے سبق ایک چھوٹے سے واقعے کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ لیکن اس میں کتنی باتیں۔ آئیے جی، چھٹی حدیث شریف ہے ہماری، بخاری شریف کی روایت نمبر 5997۔ یہ بچوں سے شفقت کے بارے میں۔ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم۔ عجیب روایت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا و مولانا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا، پیار کیا، چوما۔ نانا کو جتنا پیار آتا ہے بچوں پر پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ تو ادھر ایک صحابی اقرع ابن حابس التمیمی تشریف فرما تھے، تو جب آپ کو حسن کو چومتے ہوئے دیکھا اقرع نے تو کہنے لگے کہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ حضور کو کہنے لگے، کہتے 10 بچے ہیں میرے، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ اچھا، عربوں کے مزاج میں تھوڑی سی ایک خاص قسم کی اسلام آنے سے پہلے تو خشونت جس کو کہتے ہیں تھوڑی سختی سی تھی، اس میں بچوں پر شفقت کا زیادہ اظہار کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آج بھی جس طرح ہماری قبائلی معاشرت کے اندر بچوں کو اٹھانا، پیار کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، باپ نہیں اٹھاتا بچوں کو عام طور پر جب تک وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کو تھوڑی اس کے خلاف سمجھا جاتا ہے، شرم کی جاتی ہے اس سے۔
لیکن حدیث شریف ہمیں تو اسلام پر چلنا چاہیے. تو دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی. تو اقرا نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی نہیں چومے. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا، اقرا ابن حابس کی، اور فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. بعض نے کہا عربی کے الفاظ کے یعنی من، کون سا من لیا جائے، 2 ترجمے کیے گئے ہیں اس کے. ایک ترجمہ یہ کہ جو شخص رحم نہیں کرتا ہے اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے، اور ایک ترجمہ پھر بنتا ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرے گا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. مطلب تم بچوں پر اگر رحم نہیں کرتے، شفقت نہیں کرتے، تو کل اللہ تعالیٰ سے بھی پھر اس کی توقع نہ رکھو. کتنی سخت وعید ہے. بچوں پر شفیق ہونا چاہیے انسان کو، اور مائیں تو شفیق ہوتی ہیں، باپ بعض اوقات کوتاہی کرتے ہیں اور جتنی محبت اولاد کو دینی چاہیے وہ نہیں دے پاتے، اور اس محرومی کا احساس اولاد کو رہ جاتا ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، ہر چیز پر میں کرنا چاہیے، لیکن اس میں ہمارے سامنے بہت بڑا اسوہ ہے. آپ کا کیا معاملہ تھا اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ؟ کیا معاملہ تھا اپنے نواسوں کے ساتھ؟ بیٹے اور پوتے تو آپ کے تھے نہیں، بیٹا بھی تھے تو چھوٹی سی عمر میں فوت ہوئے تھے، آپ اس پہ بڑے غمزدہ ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خاص طور پر جناب ابراہیم کی وفات پر، کیونکہ وہ ذرا 16 یا 18 مہینے کے ہو کر فوت ہوئے تھے، اور آخری اولاد تھی آپ کی، ماریہ قبطیہ سے تھے. تو آپ نے اس موقع پر کہا تھا کہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں محزون ہیں، ہم غمگین ہیں تمہاری جدائی کے اندر. اور اپنی بیٹی اور پوتوں کے نواسوں کے ساتھ آپ کی محبت کے جو واقعات ہیں کتنے موجود ہیں. مستقل کتابیں لکھی ہیں علماء نے. حسن اور حسین کو ملا کر جب کہا جاتا ہے تو حسنین کہا جاتا ہے. حسنین کا مطلب ہے حسن اور حسین، تو ان کو حضرات حسنین کریمین کہا جاتا ہے. تو حسنین کریمین کے ساتھ تو آپ نماز میں وہ آ کر آپ کے کندھے پر سوار ہو جاتے تھے، اور آپ ان کو کندھے پر رکھتے ہوئے نماز پوری فرمایا کرتے تھے. دھکا نہیں دیا کبھی آپ نے ان کو، جماعت کی نماز کراتے ہوئے مسجد میں، گھر کی انفرادی نماز میں نہیں، جماعت کی نماز میں وہ آ کر آپ پر چڑھ جاتے تھے، سوار ہو جاتے تھے کندھے پر، تو آپ ان کو لے کر اوپر نیچے جاتے تھے. آپ ویسے بڑے شفیق تھے بچوں کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی کیسی کنسنٹریشن والی نماز ہوگی. لیکن چونکہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آتی تھیں اور ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے، تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو خواتین کی صفوں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی. آپ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچہ رو رہا ہے. آپ نماز ایک دم مختصر کر لیتے تھے تاکہ بچہ بھی پریشان نہ ہو اور وہ ماں بھی پریشان نہ ہو جو بچے کا رونا سن رہی ہے، نماز توڑ کر جا نہیں سکتی. ان دونوں کی رعایت سے آپ اپنی نماز مختصر کر دیا کرتے تھے. رحمت للعالمین تھے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. ماں کا بھی خیال، بچے کا بھی خیال، اور خود بھی آپ کا دل دکھتا تھا ان چیزوں کے اوپر. تو یہ ہیں سنت کے اخلاق. اگر یہ ہمارے نہ ہوں اور ہم ایک پھوں پھاں میں زندگی گزاریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ تکبر اور بڑائی کے اندر وہ چیزیں آئیں گی. 7ویں حدیث ہے، اور یہ اس بات پر ہے کہ آپ کا اگر کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو اس کے جن سے اچھے تعلقات ہوں ان سے تعلقات رکھیے. والد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ والد کے دوستوں سے تعلق رکھیں. والدہ کے حقوق میں یہ ہے کہ والدہ کے بعد اپنی خالاؤں سے، والدہ کی بہنوں سے، اور والدہ کی سہیلیوں سے تعلق رکھیں. یہ حدیث حضرت عائشہ ہی اس کو روایت فرما رہی ہیں، اور اس میں بڑی عجیب باتیں ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا
عائشہ فرماتی ہیں قالت ما غرت علی امرأۃ ما غرت علی خدیجہ، کہتی ہے مجھے کسی عورت پر اتنا رشک کبھی نہیں آیا جتنا مجھے حضرت خدیجہ پر آیا. اتنا رشک مجھے کبھی کسی خاتون پر. رشک کا مطلب یہ کہ انسان سوچتا ہے کاش ان کی جگہ میں ہوتا. اور یہ رشک کس معاملے میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کے بارے میں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عائشہ کے ساتھ نکاح تو چھوٹی سی عمر میں ہوا تھا، 6 سال کی عمر میں، اور وہ بھی حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد ہوا تھا. بلکہ اس سے پہلے حضرت سودا سے نکاح ہو چکا تھا، اس کے بعد عائشہ سے نکاح ہوا تھا، اور پھر کہیں مدینہ منورہ میں جا کے حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی. حضرت خدیجہ تو مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئی تھی. فرماتی ہیں کہ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَن يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، کہ میری، حالانکہ کہتی مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ پر آیا کسی پر نہیں آیا، حالانکہ وہ میری شادی سے 3 سال پہلے فوت ہو چکی تھی. میرے نکاح سے 3 سال پہلے فوت ہو چکی تھی. مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی سوکن پنے کا زمانہ اکٹھا گزارا تھا ایک ہی گھر میں یا ایک ہی دور میں. نہیں، میں تو جب حضور کے نکاح میں آئی تو ان کو انتقال کو 3 سال ہو چکے تھے. تو کہتی پھر بھی مجھے ان پر بڑا رشک آیا. رشک کی کیا وجہ؟ پہلی وجہ کیا بتائی؟ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ. کہتی ہیں کہ ہاں، اسے پہلے کہا کہ لما كنت أسمعه يذكرها، لما كنت أسمعه يذكرها، کہتی کہ میں نے اس لیے کہ مجھے اس سے رشک آتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی. تذکرہ ان کا بہت کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ عائشہ تھوڑی سی پریشان بھی ہو گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو وہ بوڑھی عورت بھولتی نہیں ہے؟ حالانکہ ان کے بعد کتنی اچھی اچھی عورتیں اور کتنی جوان جوان عورتیں آپ کے نکاح میں آئیں، لیکن آپ کو وہ بوڑھیا نہیں بھولتی. عائشہ کے الفاظ تھوڑے سخت تھے، اور ہوتے ہیں، ایک فطری سی بات ہے، سوکن کا تذکرہ کس کو پسند ہوتا ہے. اور یہ امہات المومنین بہت نیک تھی، لیکن تھی تو عورتیں ہی تھیں. خواتین و نسوانی جذبات تو ان میں تھے. تو ان کو اس پر خیال آتا تھا کہ حضور ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یا رسول اللہ، وہ تو بہت، مطلب وہ تو بڑی بوڑھ، حضور سے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 15 سال بڑی تھی حضرت خدیجہ. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو. خدیجہ نے اس وقت مجھے مانا جب مجھے ماننے والا کوئی نہیں تھا. لوگوں نے میرا انکار کیا، خدیجہ نے مجھے نبی مانا. خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے، چونکہ خدیجہ مالدار تھی، میری مدد اور نصرت اور تائید کی جب کوئی مجھ پر خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا. تو کہتی ہے کہ جب بھی میں، اس لیے بھی بہت رشک کرتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی. اور اس میں جو بات حضرت عائشہ کو بڑی خاص لگی، وہ فرمائی کہ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ. کہا کہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ خدیجۃ الکبریٰ کو خوشخبری دو جنت میں موتیوں کے ایک محل کی. حضور نے خدیجہ کو 2 باتیں کہی تھی. ایک کہا تھا کہ خدیجہ، جبرائیل آئے ہیں تمہارے پاس، اللہ کا سلام لے کر آئے، اللہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ یہ جبرائیل آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ کو میرا سلام بھی دیں حضور سے، اور خدیجہ کو یہ خوشخبری بھی دیں کہ ان کے لیے میں نے جنت کے اندر موتیوں کا ایک محل تیار کیا ہوا. تو جب حضرت حضور نے خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچایا تو خدیجہ کے الفاظ تھے کہ اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے، وعلی جبریل سلام، اور کہا جبرائیل پہ سلام، وعلیک یا رسول اللہ سلام، اور یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام. اتنی ہوشیار خاتون تھیں کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کو تو سلام نہیں کہا جاتا نا، اللہ پر سلام، اور اللہ تو خود سلام ہے. اللہ کے ناموں میں سے السلام، ہم نام رکھتے ہیں عبد السلام، تو سلام تو اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کو تو سلام نہیں کیا جاتا، کیونکہ سلام کا تو مطلب ہے تم پر سلامتی ہو. تو اللہ کو تو سلامتی کی ضرورت ہی نہیں ہے،
وہ تو خود دنیا میں سلامتی بھیجتا ہے. اللہ، ہم تو کہتے ہیں فلانے کو سلامتی ہو، مطلب دشمن سے حفاظت ہو، ہر چیز کی سلامتی ہو. تو اللہ کو تو کسی سے حفاظت کی اور سلامتی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پر سلام، کہا کہ اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے، دنیا میں جتنی سلامتی ہیں اس کی برکت سے. اور کہا کہ جبرائیل پہ سلام ہو جو سلام لے کر آئے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو کہ مجھے آج یہ سلام اگر پہنچ رہا ہے اللہ پاک کا، ان واسطوں سے پہنچ رہا ہے. کیسے ان واسطوں کی قدردانی کر رہی ہیں، ان واسطوں کی قدردانی، جبرائیل کی قدردانی کر رہی ہیں، رسول اللہ کی قدردانی کر رہی ہیں کہ یہ ذریعے ہیں جن سے کے ذریعے سے مجھے آج یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے. تو ام عائشہ کے رشک کی ایک وجہ تو یہ تھی، ایک حضور کا تذکرہ کرنا، ایک اللہ کا سلام بھیجنا، یہ فرمایا. اس کے بعد ایک بات اور ارشاد فرمائی، تیسری بات اس حدیث کی، اور وہ کہا کہ وہ ان کان لیذبح الشاۃ ثم یہدی فی خلتها منها. اور کہا کہ آپ جب کبھی بکری ذبح کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی بکری ذبح کرتے تھے، تو اس میں سے کچھ گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس جو گوشت بھیجتے تھے، یہ اس پر ہے کہ ان کے بعد ان کے تعلق کو نبھانا. اس کو حسن العہد کہا ہے امام بخاری نے، تعلقات نبھانا. تو اسی سے ملتی جلتی ایک روایت تھی کہ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی، بوڑھی عورت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال احوال پوچھا اور اس کو بڑی توجہ دی، اہتمام سے اس کا حال احوال پوچھا. تو اور کیسی ہو تم، آپ کی طبیعت کیسی ہے پوچھا. تو اس نے جواباً کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں. تو کہا کہ جب وہ نکل گئی ہے، عائشہ فرماتی ہیں، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس بڑھیا کی طرف بڑی توجہ فرمائی، بڑی قدر فرمائی آپ نے اس کی. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ بڑھیا خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی تھی، یہ خدیجہ کے دور میں آیا کرتی تھی، مطلب اس کا تعلق خدیجہ سے تھا. اور کہا کہ تعلقات میں احترام اور پاسداری ایمان میں سے ہے، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے. اب اس خاتون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احساس نہیں دینا چاہتے تھے کہ خدیجہ نہیں رہی جس کی تم دوست تھی یا جس کے زمانے میں تم آتی تھی، بلکہ فرمایا کہ تعلقات میں احترام اور تعلقات کی پاسداری، پچھلے تعلقات کو برقرار رکھنا، یہ ایمان میں سے ہے، فرمایا ایمان کے تقاضوں میں سے. اس لیے آپ نے اس کی پاسداری فرمائی اس بڑھیا کی، اور اس کو خصوصی توجہ دی کہ حضرت خدیجہ، گویا کہ جیسے حضرت خدیجہ کی مہمان ہو. اس کے آپ ایسے سمجھیں کہ ہمارے گھر میں، ہماری کسی کے گھر میں کوئی بہت ہی معزز شخصیت نہ رہے، کسی کے والدین میں سے کوئی نہ رہے، پھر اس کے واسطے سے کوئی مہمان آ جائے. آپ کے والد زندہ نہ ہو، آپ کے والد کا کوئی دوست ایسا آ جائے آپ کے گھر میں جو والد کے زمانے میں آتا تھا، آپ کی والدہ زندہ نہ ہو اور والدہ کی کوئی سہیلی آپ کے گھر میں آ جائے جو والدہ کے دور میں آیا کرتی تھی، تو یاد رکھیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ویسی خاطرداری کی جائے جو اگر والد یا والدہ زندہ ہوتے تو جو ہوتی تھی اس سے بڑھ کر کی جائے. اور یہ ان جانے والوں کے تعلق کا تقاضا ہے، ان کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہوتا ہے. کیسے اسلام کے اخلاقی معیارات کتنے بلند ہیں، کتنے بلند ہیں. اور آپ سوچیں کیا آج کی جدید تہذیب ان معیارات کو پہنچ سکتی ہے؟ یہاں تو جانے والے کے بعد بھی اتنے اونچے درجے کے درجات اس کے لیے رکھے جا، اتنے اونچے درجے کی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ اس کا احساس رکھا جا رہا ہے، اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور اگر ہم اس چیزوں کا احساس شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگیاں جنت کی زندگیاں بن جائیں گی. آگے پڑھنے سے پہلے میری نظر گھڑی پر پڑی تو ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور میں نے آج کچھ چیزیں اور سوچی بھی تھی لیکن اب اس کا وقت نہیں رہا. غیبت کے حوالے سے جو بات چیت سوچ رہا ہوں وہ بالکل ہوتی چلی آ رہی ہے، ٹلتی چلی جا رہی ہے. کل اللہ نے چاہا تو غیبت سے متعلق کچھ ایک اور حدیث، اور وہ جو آپ نے سوالات بھیجے ہوئے مستورات نے غیبت سے متعلق، وہ انشاءاللہ میں کل کروں گا. اور ایک چیز جو مجھے کل کہنی تھی اور بس وہ بعد میں مجھ سے اچانک رہ گئی، بھول گئی،
وہ ایام 20 کے روزوں کے بارے میں تھا کہ شعبان ویسے ہی روزوں کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ ایام 20 آج چل رہے ہیں، آج پہلا روزہ تھا، کل ہے، پرسوں ہے، اس میں جمعرات کا روزہ بھی آ رہا ہے اور بہت سارے اکٹھے وہ ہو رہے ہیں، تو اس کی مجھے ترغیب دینی تھی، لیکن امید ہے کہ آج آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا اور کل اور پرسوں بھی 2 دن 20 کے ہیں وہ رکھ لیں انشاءاللہ۔ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں بھی ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑے۔ تو یہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ کی 13، 14 اور 15 کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 دن روزے جو رکھ لے تو چونکہ ہر نیکی کم سے کم 10 سے ضرب کھاتی ہے، تو یہ 10 سے ضرب کھا کے 30 روزے بن جاتے ہیں، اور یہ ایسے جیسے پورا مہینہ کسی نے روزے رکھے ہوں۔ ویسے پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ان احادیث کو حرز جان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سے جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں یا اللہ ہم ان پہ توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ان مبارک احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ٹوٹے ہوئے تعلقات جوڑنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین یا احسن الخالقین ہمیں اپنے رستے کے اندر خرچ کی توفیق نصیب فرما، غریبوں کو، یتیموں کو، ناداروں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں تعلقات کی پاسداری اور احترام کے جذبات عطا فرما۔ یا رب العالمین یا احسن الخالقین ان احادیث مبارکہ کو اپنے معاشرے میں، اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔